يسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأعتدنا لهم عذابا أليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. Masalah yang diamalkan Nabi Muhammad SAW terus berjalan apabila akhir laut sekali tahun Ustaz ulama Ustaz Mukarram Hadrat Maulana Ahmad Muhammad Sisa Hadratullah. करीब तशरीफ लें. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، لائق تکریم و احترام جتنے بھی سننے والے حضرات، خواتین اور عزیز بیٹے، بچے بچیاں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں بہت ہی افضل، اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، انسان بنایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہمیں رحمت للعالمین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. اور اللہ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس اللہ ذوالجلال نے ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر ان کو اللہ نے اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ اور عظیم کتاب دے کر قرآن مجید بھیجا. یہ کتنے اللہ ذوالجلال کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. دیکھیے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہوتی ہیں یہ سب عارضی ہوتی ہیں. یہ انسان زندگی میں استعمال کرتا ہے اور پھر انسان کی زندگی کے ساتھ ہی یہ چیزیں ختم ہو جاتی. لیکن ایمان کی دولت، اسلام کی دولت اور توحید کی دولت اور کلمے کی دولت، یہ ایسی اللہ ذوالجلال کی نعمت ہے کہ جس سے انسان کی آخرت بنتی ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت کا مستحق بن کر جنت میں جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال کی اس نعمت کا احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں ہوتے ہوئے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور پھر
ہم لوگوں کی اصلاح بھی کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے اللہ کے ہاں اچھے ہو۔ کیوں؟ پہلی امتوں کے پاس دولت بہت تھی، ان کے قد کاٹ بھی بہت تھے، مال اور دولت بڑا تھا، تو اس امت کو کیوں کہا کہ تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے اللہ کے ہاں بہتر ہو؟ کیا ان کی کوئی شکلیں پہلی امتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ نہیں۔ کنتم خیر امت، تم پہلی امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، اس لیے اخرجت للناس، کہ تم صرف اپنی اصلاح ہی نہیں کرتے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کہ پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرو، ان کو ایمان کی دعوت دو، ان کو دین کی دعوت دو، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے اوپر گواہ بنے۔ تو آئیے اس ایک مختصر سی مجلس میں جو میرے ذمہ بات لگی ہے وہ میں آپ بزرگوں کے سامنے، بچے بھی ماشاءاللہ ابھی چھوٹی عمر کے لگتے ہیں، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ چند باتیں جو سب کے لیے پہچاننا ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے عام فہم انداز میں ذکر کروں۔ دیکھیے، زندگی میں ہمارا کھانے پینے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہم سارے صبح اٹھتے ہیں، اسی فکر میں شام تک لگے رہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے سے بھی ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جس کو سمجھنا، حاصل کرنا میرے اور آپ کا سب سے پہلا فرض ہے۔ کھانے پینے کے بغیر تو ہمارا کسی دن گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر ہمارا ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی خوبصورت اللہ ذوالجلال نے اپنی مخلوقات بنائی ہیں، کیا ہم اس کو بھی پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو آپ چند دن چارہ ڈال دیں نا، چند دن پانی پلا دیں، تو وہ آپ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ اگر آپ چند دن اس کو روٹی ڈال دیں، وہ دم ہلا کر آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور جس گھر میں وہ رہتا ہے ان گھر والوں کو کاٹتا نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے گھر میں رکھا ہے، انہوں نے مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ پرندے ہوں، جانور ہوں، بھینس ہے، گائے ہے، چند دن آپ اس کی خدمت کر لیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اب جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں عقل دی ہے، جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کیا ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر کیا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ
سواری پر بیٹھے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ معاذ اتدری، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد و حق العباد علی اللہ، کہ معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ہم اپنے ایک دوسرے کے حقوق تو سارے جانتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کہنے پر چلے، ہماری تابع داری کرے، ہم چھوٹے بھائی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا احترام کرے، ہم اپنی اولاد سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، ان کا حق ادا کرے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے خالق اور مالک کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اور یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اگر اس حق کو کوئی پہچانتا نہیں تو وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے جو جانور اپنے مالک کے حق کو پہچانتا۔ جانور اپنے چارہ ڈالنے والے مالک، سردی گرمی سے بچانے والے مالک کے حق کو پہچانتا ہے، لیکن انسان ہو کر وہ اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو ہی نہ پہچانے تو سب سے پہلا فرض اور حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا حق ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، کیا؟ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، صرف سچی بندگی کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ جس کی عبادت کریں گے وہ باطل ہوگی، وہ شرک ہوگا، اور اللہ کے حق کے اندر ہم کوتاہی کے مرتکب ہوں گے۔ آپ سارے سورۃ الفاتحہ آپ کو یاد ہوگی، سورۃ الفاتحہ۔ اگر آپ اس کے تھوڑا سا ترجمے پر غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں سب سے پہلا حق سمجھایا ہے ہمیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں۔ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، کیوں؟ رب العالمین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب جو پالتا ہے تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے نا، جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں جوان کیا، جس نے ہمیں بڑا کیا، جس نے ہمیں نعمتیں دیں، تو کیا تعریف اسی کی ہونی چاہیے نا، رب العالمین۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین ہے؟ کیوں جی بزرگوں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، رب العالمین۔ جب سارے جہانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا اور سارے جہانوں کو روزی دینے والا، بلکہ ان کیڑوں مکوڑوں کو، اچھا آپ دیکھیے کہ چلیے ہم تو انسان ہیں نا، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کارخانہ لگا لیتا ہے، کوئی فیکٹری لگا لیتا ہے، کوئی محنت کر لیتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پتھروں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو کون روزی دیتا ہے؟ کیا ان کے کارخانے لگے؟ یہ جو پرندے ہیں،
شام کو اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں اور صبح پھر ان کو بھوک لگ جاتی ہے. سارا دن کیا وہ کوئی فیکٹری چلاتے ہیں؟ نہیں. ان کو کون روزی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. رب العالمین روزی وہ دیتا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، اور اولاد وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے. آپ دیکھیے یہ جو 2 آنکھیں مجھے اور اللہ نے آپ کو دی ہیں، یہ جو 2 آنکھیں ہیں ان کی کتنی قیمت ہے بھائی؟ یہ ہم نے کہاں سے لی ہیں جی؟ ہم نے کہاں سے لی؟ آج اگر ہم بازار سے خریدنے جائیں تو کیا یہ آنکھیں ہمیں مل جائیں گی؟ زبان ہم بولتے ہیں نا، یہ ہمیں کس نے یہ لگائی ہے؟ زبان اللہ نے لگائی. سوچنا سمجھنا، یہ بڑا ہے، بزرگ ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جب سارا کچھ اللہ دیتا ہے، اور دیتا بھی اس لیے نہیں ہے کہ بعد میں جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر یہ میری خدمت کریں گے. کیوں بھائی؟ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا، بڑا کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو پالتے ہیں. ہمارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جب بڑے ہوں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہماری خدمت کریں گے. ہم ان کو اس لیے پالتے ہیں بچوں کو کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہماری خدمت کریں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ہمیں اس لیے پالتا ہے کہ کبھی اس کو ہماری ضرورت پڑ جائے گی؟ نہیں. الرحمن الرحیم، صرف اس کی رحمت ہے اور کچھ نہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پالتا ہے. اس لیے جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے کبھی بھی رزق کا مطالبہ نہیں کروں گا، نہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ. میرا یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے کھلاؤ. ہم اگر کسی بھینس کو 4 دن چارہ ڈالیں اور وہ دودھ نہ دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ گائے اور بھینس کس قابل ہوتی ہے؟ کوئی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو ہم محنت کریں، چارہ ڈالیں، اور پھر یہ دودھ جب دینے کا وقت آئے تو یہ چھڑیاں لگائے. تو ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ کسائیوں کو دے دے. اللہ ذوالجلال ہمیں پالتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، اور وہ پھر ہم سے اپنی ذات کا مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے تم اب دودھ پلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ. نہیں، وہ کہتے ہیں تم نے عبادت میری کرنی ہے، مانگنا مجھ سے ہے. تم نے مجھے اپنا رب مان کر معبود بھی مجھے ماننا ہے، مانگنا بھی مجھ سے ہے، اور پھر تم مانگو گے تو میں خوش ہو کر تمہیں دوں گا. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک بات ذرا بتائیں سارے بزرگ، کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے اور وہ ہمیں کسی اور سے مانگنی پڑے. کیوں بھائی؟ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہو تو پھر ہم وہ چیز کسی اور سے مانگ لیں. دیکھیے نا کہ میں اگر مجھے ضرورت پڑ جائے، میں آپ کے پاس آؤں اور میں کہوں جی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس نہیں، تو میں کہتا ہوں چلو
دوسرے آدمی کی ذرا حالت اچھی ہے اس سے لے لیتے ہیں، اس کے پاس بھی نہ ہو تو میں کہتا ہوں چلو تیسرے آدمی کے پاس لے لیتے ہیں۔ گھر میں کئی دفعہ دودھ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پڑوسی سے آدمی پوچھ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آج تو ہم نے دودھ کو جھاگ لگا دی، ایسے ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں چلو دوسرے گھر سے پوچھ لیتے ہیں، ادھر سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اللہ ذوالجلال کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ ہم اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں؟ جتنی چیزوں کی بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، جتنی ضرورت ہمیں پڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ کے پاس نہیں ہے تو ہم کسی اور سے مانگ لیں، بتائیے کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کے اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری مخلوق کی مرضی اور چاہت کے مطابق اللہ ہر ایک کو عطا کر دیں تو سوئی کے ایک نکے کے برابر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو، مخلوق کو اور انسانوں کو، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا کیا آج تک، اربوں خربوں لوگ، ان کی تعداد کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے کتنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے سب کو نواز رہے ہیں، تو کیا تھوڑی سی کمی آئی اللہ کے خزانے میں؟ بھائی اتنوں کو دیا ہے تو اب آدھے رہ گئے ہیں، کیوں بھائی؟ نہیں، اسی طرح بھرے ہوئے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحیم ہے، تو جب اللہ کی یہ صفتیں ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب پھر تم میرا در چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہو تو پھر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ بندے میرے ہو کر، وہ ہمارے کئی بزرگ مثالیں دیا کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جس مرغی کو آٹا آپ ڈالیں، دانہ آپ ڈالیں، اور جب وہ انڈا دینے کا وقت آئے تو وہ کسی اور گھر جا کر دے دے، کیوں بھائی؟ کہ کھلائیں پلائیں آپ، رکھیں اس کو آپ، اور جب انڈا دینے کا وقت آئے تو وہ کسی پڑوسی کے گھر جا کر دے دے، تو آپ اس مرغی کو کیا کریں گے؟ کیوں بھائی کیا کریں گے اس کو؟ انسان کھائے اللہ کا، پیدا اس نے کیا، آنکھیں اس نے دیں، نعمتیں اس نے دیں، کھانا ہضم کرنے والا معدہ اور پیٹ اس نے دیا، اور کھانے کی قوتیں جسم میں ہضم کر کے جسم کو توانائی اس نے دی، اور جو زہریلی چیزیں تھیں وہ اللہ نے پیشاب اور پخانے کے ذریعے اللہ نے نظام بنا کر ان کو نکال دیا، اور جب مانگنے کا وقت آئے تو ہم کہیں کہ اللہ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس سے بڑی کوئی جہالت ہے؟ اس سے بڑی کوئی غفلت ہے؟ اس لیے اللہ ذوالجلال نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شریک سے بڑا کوئی، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ انسان تو دنیا میں اپنا شریکہ برداشت نہیں کرتا
تو یہ جو سارے زمین و آسمانوں کا خالق اور مالک ہے وہ اپنا شریک برداشت کرتا؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید۔ اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی بغاوت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ یہ دو لفظ آپ سارے بزرگ اور بھائی اور چھوٹے بیٹے بھی یاد کر لیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، صرف اس کی عبادت کرنی، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کہ جب مانگنے کا وقت آئے تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیتا ہی نہیں، ہمیں تو پیر دیتے ہیں، ہمیں تو ولی دیتے ہیں، ہمیں تو یہ جو پیر فقیر خود لوگوں سے مانگتے ہیں ہم کہیں وہ ہمیں دیتے ہیں۔ اتنی جہالت ہو۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، ان کے دور کا ایک واقعہ جس سے ہمیں توحید کی سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ہر چیز مانگیں، وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ ایمان صرف اس چیز سے نہیں بنتا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہ ہمیں زندہ کرتا ہے، وہ ہمیں مارتا ہے۔ یہ چیزیں تو ایمان میں شامل ہیں ہی، لیکن جب تک ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایمان نہیں رکھیں گے کہ جب پیدا وہ کرتا ہے، جب روزی وہ دیتا ہے، تو پھر عبادت بھی ہم نے اسی کی کرنی ہے، اتنی دیر تک ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن مجید کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانتے، مالک مانتے، رازق مانتے، اپنا مشکل کشا مانتے، مختار کل مانتے، بارش برسانے والا مانتے، لیکن پھر بھی مشرک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست نہیں دیتا، ہم واسطے وسیلے ڈالیں گے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں اور بزرگوں کی موڑتا نہیں۔ کیوں بھائی؟ مشرکین کا کیا عقیدہ تھا کہ ہماری سنتا نہیں اور بزرگوں کی موڑتا نہیں۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ مجبور ہے؟ ساری دنیا، خواہ نبی ہوں، اولیاء ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، صرف ایک اللہ ہی غنی ہے اور کوئی غنی نہیں، اور کوئی داتا نہیں ہے، صرف ایک اللہ غنی ہے، وہ داتا ہے، اس کی تعریفیں کرو، اس نے تمہیں ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اچھا جی میرے بزرگوں، یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری انسانوں کی نہیں سنتا تو چیونٹیوں کی سن لیتا ہے کہ نہیں؟ یہ پرندوں کی کون سنتا ہے؟ پرندوں کی کون سنتا ہے؟ اللہ۔ چیونٹیوں کی کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اور ہم کہیں کہ ہماری نہیں سنتا۔ اچھا جی، ہماری کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور تم مجھ سے مانگو میں خوش ہو کر دوں گا، اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے میں ناراض ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا اللہ غنی ہے، ایسا غنی ہے۔ تو اللہ ساری مخلوق کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے،
اور ہماری بھی سنتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے۔ ہم شفا کہاں سے لیتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ جو گولی ہوتی ہے، انجیکشن ہوتا ہے، شفا اس کے اندر ہوتی ہے یا شفا اللہ کی طرف سے ہوتی؟ اللہ کی طرف سے ہوتی۔ آپ بتائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام پیغمبروں نے کس سے مانگا ہے؟ سب نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اللہ کہاں ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمارے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں؟ اوپر اٹھتے ہیں نا، آسمان کی طرف۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، سب سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات سے اوپر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ کہیں سب سے اوپر۔ سبح اسم ربک الاعلی، اس اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ زبردست ہے اور اپنے سارے بندوں کے اوپر ہے۔ اللہ اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ تو یہ سبق سارے بچے بھی یاد کر لو کہ اللہ ذوالجلال کہاں ہے؟ سب سے اوپر، عرشوں سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، اور وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چونٹیوں کی سن رہے ہیں، نبیوں کی سن رہے ہیں، ہر ایک کو دے رہے ہیں، رات دن خزانے لٹا رہے ہیں، کسی کو صحت دے رہے ہیں، کسی کو عافیت دے رہے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور دے کر خوش ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی پڑی نا، قحط سالی پڑی، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ چلیے سارے باہر نکلتے ہیں، سارے باہر نکلتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اچھا، سارے جب باہر نکلے نا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ واپس چلے جاؤ، کہ کسی اور نے اللہ سے بارش کی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وہ لوگوں نے پوچھا جی ہم بھی سارے نکلے ہیں، عورتیں نکلے ہیں، بچے نکلے، سارے نکلے، تو کس نے دعا کی؟ آپ کہتے تھے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو اب آپ کہتے ہیں جی واپس چلے جاؤ، بارش آ گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چونٹی دیکھی۔ کیا دیکھی؟ چونٹی دیکھی۔ وہ پاؤں اوپر، ٹانگیں اوپر اٹھائے، وہ پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم۔ کیوں؟ چونٹی کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا ہے۔ چونٹی کا دماغ بڑا ہے کہ میرا اور آپ کا دماغ بڑا ہے؟ یہ ذرا سوچ کر بتائیں یا سوچنے کے بغیر ہی بتا دیں گے؟ چونٹی کی عقل اور دماغ آپ اور میری عقل سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اچھا، بہت ہی چھوٹا۔ کیا اس چونٹی کو پتا تھا کہ اللہ میری سنتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اوپر اٹھا کر کہتی ہے اللہم، اے اللہ؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری سنتا نہیں، بزرگوں کی موڑتا نہیں۔ اور ادھر کیا ہے کہ چونٹیوں کی بھی اللہ سن رہا ہے
اور پھر سنتا ہی نہیں بلکہ قبول کر رہا ہے۔ چونٹی نے کسی کا واسطہ ڈالا، ڈائریکٹ کہا اللہم، اے اللہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنی کیڑیاں ہیں، یہ سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز سبحان اللہ والحمد للہ کہہ رہی ہے، اللہ سن رہے ہیں۔ تو چونٹی نے کسی کا واسطہ نہیں ڈالا تھا کہ فلاں کے وسیلے سے مانگوں گی، نبی کا نام دے کر مانگوں گی تو پھر میری بات سنی جائے گی۔ اور چھوٹی سی عقل والی چونٹی، چھوٹی سی مخلوق کو پتہ ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے، اور ہم اتنے بڑے مسلمان ہو کر، عقل مند ہو کر، کلمہ پڑھ کر ہمیں آج تک یہ پتہ نہ چلے کہ اللہ ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو جب تک یہ چیز سمجھ نہ آئے اتنی دیر تک انسان کا ایمان پورا تو کیا، اس کی بنیاد بھی شروع نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی توحید کو سمجھنا اور پہچاننا۔ اور سب سے بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا، اللہ کو پکارنے میں وسیلے اور واسطے ڈالنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ میں آپ ذرا غور سے اس کو پڑھا کریں، اس سے ہمیں نا توحید کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اس لیے نہیں پال رہا کہ بعد میں اسے ہماری ضرورت پڑے گی، بلکہ صرف اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے توحید۔ اگر انسان کے پاس توحید کی سمجھ نہ ہو تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر پوری زمین بھر کر بھی گناہوں کی لے آ تو میں اتنی ہی بخشش لا کر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو ہم اسلام کو سمجھیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ہمیں بنایا تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ اللہ کو پہچانیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اسی سے مانگیں، یقین رکھیں کہ وہ ہماری پکاریں سنتا ہے، یہ یقین اور ایمان رکھیں کہ اس کے علاوہ کوئی ہماری پکاریں سنتا بھی نہیں ہے اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے، صرف وہی گنج بخش ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہمیں اولاد دیتا ہے۔ تو جب بھی مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، اذا سألت، جب بھی آپ کوئی چیز مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کسی موقع پر مدد مانگیں تو صرف ایک اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے،
یہ توحید کی سمجھ انسان کو آ جائے تو پھر اس کے بعد انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف آتا ہے. نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، اور ہر زندگی کے شعبے میں اللہ کی بندگی کو سامنے رکھے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اس موضوع پر یہ بہت اہم موضوع ہے. اللہ کی توحید کی پہچان کے بعد سب سے بڑا جو اہم موضوع ہے وہ کیا ہے کہ جو عمل ہم نے کرنے ہیں اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ہو. اس موضوع پر ہمارے جماعت کے بہت ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہم سب کے بزرگ ہیں. اللہ ذوالجلال ان کی زندگی میں برکت فرمائے. حدیث اور کتب حدیث، اس کا مقصد کیا ہے کہ حدیث اور کتب احادیث کی اہمیت اجاگر کرنا کہ آپ لوگ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں اور عمل کی بھی اصلاح کریں. اس لیے کہ عمل عقیدے کے بغیر اور سنت رسول کے بغیر وہ ایک رتی بھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا. اگر اس میں دو چیزیں نہ ہوں، توحید نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اور سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، تو انشاءاللہ بہت خوبصورت اور جامع درس اس موضوع پر ہمارے محترم شیخ انشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں. مولانا ارشاد صاحب ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ذوالجلال ان کی صحت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی، صحت، عافیت والی، خدمت دین والی، علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت والی، اور بہت سے ان کے صدقہ جاریہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.